ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق اللہ العظیم. بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق، ایسے شخصوں کو جو اعتدال اور قتل کرتے ہیں ایسے افراد کو جو اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں لوگوں میں، سو ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سب اعمال ضائع کر دیے گئے دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا. کیا آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، اسی کتاب اللہ کی طرف سے اس غرض سے ان کو بلایا بھی جاتا ہے وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، پھر ان میں سے بعض لوگ انحراف کرتے ہیں اور بے رخی کرتے ہیں. اور یہ سب اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم کو تو گنتی کے دن تھوڑے دنوں تک دوزخ کی آگ لگے گی، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کی تراشی ہوئی باتوں نے. سو ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن جمع کر لیں گے جس میں ذرا شبہ نہیں، اور پورا بدلہ مل جائے گا ہر شخص کو جو کچھ اس نے کیا تھا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اس میں بنی اسرائیل، خاص طور پر بنی اسرائیل میں سے یہودیوں کی کچھ شرارتوں کو بیان کیا گیا ہے اور ان کی غلط نظریات کا رد کیا گیا ہے. سب سے پہلے تو جو یہودیوں کی سب سے قابل لعنت بات ہے وہ یہ ہے کہ یہود وہ قوم ہے جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا. اچھا، صرف انبیاء علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے کے خلاف جن لوگوں نے حق بات کہی اس وقت کے علماء، انبیاء علیہ السلام کے پیروکار، ان کو بھی قتل کیا. روایت میں آتا ہے کہ ایک دن میں کئی سو جو انبیاء ہیں وہ قتل کیے گئے. بنی اسرائیل میں تو صاحب شریعت تو حضرت داؤد علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ٹھیک ہے نا جی. باقی انبیاء بے تحاشا آئے، ایک قبیلے کے اندر 50 100 انبیاء آئے لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے. تو یہ لوگ وہ بدنصیب قوم ہے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا. نہ صرف انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا بلکہ انبیاء علیہ السلام کے قتل سے روکنے والوں کو، انصاف کی بات کرنے والوں کو، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ،
اور ان لوگوں کو قتل کیا جو ان کو حکم کرتے تھے اعتدال کا، یعنی انصاف کا حکم کرتے تھے، ان لوگوں کو بھی قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فبشرہم بعذاب علیم، سو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دی۔ ظاہر ہے اب عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہوتی ہے نا، یہ در حقیقت ان کے لیے طنز کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ان کے جیسے کسی بھنگی کو کہا جائے نا حضرت صاحب، تو وہ کوئی اس کو حضرت صاحب کہہ نہیں رہے ہوتے، بلکہ اس کو طنز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ان پر طنز ہے اور ان کی تحقیر ہے کہ ان کو جہنم کے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جرم کیا ہے؟ انبیاء کو قتل کیا اور انبیاء کے وارثین کو قتل کیا، ٹھیک ہے نا، بنی اسرائیل نے۔ اچھا، صرف یہ بنی اسرائیل کے لیے نہیں، جو بھی اس جرم میں شریک ہوگا، جیسا کہ موجودہ دور میں علماء اکرام کے قاتلین ہیں، ٹھیک ہے نا، علماء اکرام کے قتل کرنے والے۔ ہمارے سامنے ایک لمبی لسٹ رکھی ہوئی ہے جو علماء اکرام کو شہید کیا گیا ہے۔ مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید، ان سے پہلے ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید، مفتی عبدالسمیع شہید، مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید، مفتی نظام الدین شامزئی شہید، ٹھیک ہے نا، مفتی جمیل خان شہید، مفتی سعید احمد جلال پوری شہید، ٹھیک ہے نا جی، علامہ حق نواز شہید، علامہ عیسیٰ القاسمی شہید، علامہ ضیاء القاسمی شہید، علامہ عیسیٰ اپنا اعظم طارق شہید، علامہ علی شیر حیدری شہید، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر اب چلے جائیں، ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ ہوا مولانا ادریس شیخ الحدیث، مولانا ادریس شہید، ٹھیک ہے نا جی۔ یوں فہرست دیکھیں، یہ تو وہ ہیں جو میرے دماغ پر اسکرین پہ اوپر رکھے ہوئے تھے جو آ گئے، ورنہ اگر ہم تھوڑا سا توجہ دیں گے تو ایک طویل لسٹ بن جائے گی۔ ان لوگوں نے قتل تو کر دیے، چاہے ان کے قتل میں حکمران ملوث ہوں، ٹھیک ہے نا، چاہے کوئی قوت ملوث ہو، چاہے ان قاتلین بدبختوں نے اپنے طور پر قتل کیے ہوں، ان سب کے لیے جہنم کی خوشخبری ہے۔ یہ لوگ سارے کے سارے جہنم میں ڈالے جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی، جنہوں نے ماضی میں انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، ان کے وارثین کو شہید کیا، اور موجودہ دور میں انبیاء علیہ السلام کے وارثین علماء کو شہید۔ علماء اکرام کے خلاف باقاعدہ طور پر بھرپور طریقے کے ساتھ ان کی کردار کشی کر کے، ٹھیک ہے نا، عوام کو علماء سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیوں؟ چور ہمیشہ چاہتا ہے کہ بتی بند رہے، چور کو اندھیرا پسند ہے، چراغ بجھا رہے، چراغ جلے گا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ دین و ایمان کے میدان میں یہ علماء حق چراغ ہیں، چاہے بریلوی عالم ہو، چاہے اہل حدیث عالم ہو، چاہے دیوبندی عالم ہو۔ میں اس تفریق میں پڑھتا ہی نہیں کہ یہ بریلوی ہے، میرا دیوبندی ہے تو یہ تو اہل حق ہے، یہ بریلوی ہے تو یہ جہنمی ہے، میں حنفی ہوں تو میں اہل حق ہوں، یہ اہل حدیث ہے تو یہ جہنمی نہیں۔ عالم میں حق بات کہنے والا، ٹھیک ہے نا جی، اور امت کو جوڑنے والا، امت کو انتشار کا نشانہ بنانے والا نہیں، امت کو جوڑنے والا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ علماء کا یہ طبقہ، اور یہ ہر مسلک فرقے میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور ہر مسلک میں انتشاری ملا بھی ہوتا ہے، چاہے وہ دیوبندی مسلک ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، ان میں انتشاری ملا بھی ہوتے ہیں جو سارا دن رات اس میں لگے رہتے ہیں، نبی نور بشر ہے، حاضر ناظر ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، ہاتھ اوپر اٹھاؤ، ہاتھ نیچے اٹھاؤ، ہاتھ ادھر باندھو، ہاتھ ادھر باندھو، آمین زور سے کہو، آمین زور سے نہیں کہو، میلاد مناؤ، میلاد نہیں مناؤ، اس میں لگے ہوئے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ انتشاری ٹولہ ہے، ان کی میں بات نہیں کر رہا، یہ تو چراغ نہیں ہے، یہ تو ایک گمراہی کا ذریعہ ہے، لیکن وہ علماء امت، ٹھیک ہے نا، جب میں لفظ علماء امت بولوں تو اس میں تمام مسالک کے علماء آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ علماء امت جو امت کی خیرخواہی کا درد رکھتے ہیں، جو امت کے درمیان نفرتوں کے بیج نہیں بوتے ہیں،
وہ علماء حق اس دور کے ایمان اور عقیدے کے میدان کے روشن چراغ ہیں۔ اب چور چوری تب کرے گا جب چراغ بجھے گا۔ چراغ بجھانے کے دو طریقے، ایک گولی مارو راستے سے ہٹا دو، لیکن یہ تاریخ شاہد ہے، تاریخ شاہد۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا ایک جگہ پر کہ پاکستان کی آزادی میں ابھی گزری ہے نا ہماری پوں پوں پاں پاں کر کے، پورے ملک کا بیڑا غرق کر کے میراثی، پوری قوم میراثی بن گئی تھی، باجے منہ میں لگے ہوئے اور ہر جگہ شور، جانوروں والا جو نا جیسے گدھا ہر جگہ ہینگتا رہتا ہے نا، اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کہاں ہینگنا ہے کہاں نہیں ہینگنا ہے، پوری قوم گدھے کی طرح باجے منہ میں ڈالے ہوئے اور ہینگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کو آزادی کے الف کی مد کا بھی پتہ نہیں ہے کیا آزادی ہوتی کیا ہے۔ ایک انگریز فوج کے افسر کی یادداشت کا ایک اقتباس میں پڑھ رہا تھا کہ میں نے دہلی کے چاروں طرف 50 کلومیٹر تک کا جائزہ لیا، پورے 50 کلومیٹر کے ایریے میں کوئی درخت ایسا خالی نہیں تھا جہاں پر عالم دین اور آزادی کے متوالوں کی لاشیں لٹک نہ رہی ہوں۔ سمجھے نا جی، عالم دین اور آزادی کے متوالوں کی لاشیں نہ لٹک رہی ہوں۔ ہم نے تو یہی سمجھا کہ 40 میں قرارداد پاس کی، 47 میں پاکستان آزاد ہو گیا۔ نہیں بھائی، ٹھیک ہے نا۔ یہ 1600 سے وہ جب بہادر شاہ ظفر سے کہا تھا کہ ہمیں تمہاری زمین چاہیے تمہارے ہندوستان میں گائے کے کھال جتنی۔ کس کی کھال جتنی؟ گائے کی کھال کتنی ہوتی ہے؟ 5-6 فٹ۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اتنی سی۔ اس نے پروانہ لکھ دیا کہ ٹھیک ہے جی تمہیں دے دی زمین۔ تو انہوں نے کیا کیا، گائے کی کھال لی اور اس کو باریک باریک دھاگے کی طرح کاٹنے لگے۔ کاٹ کے اب جب باریک پوری کھال کو کاٹو گے تو کتنا بن جائے گا، میلوں کے حساب سے وہ بن جائے گی۔ اس کا سارا دائرہ بنا کر ایسٹ انڈیا کمپنی کا وہاں پر سینٹر کھولا، اور یہاں سے جو ہے وہ انہوں نے برِ صغیر پر، ورنہ اس سے پہلے برِ صغیر سے پہلے ہندوستان پر مسلمان 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی۔ جو لوگ ہمارے بزرگوں میں سے پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے، ان کی مخالفت بھی بدنیتی پر مبنی نہیں تھی۔ اب بعض دفعہ کنویں کے مینڈک کہتا ہوں جو مسلکی تعصب رکھتے ہیں نا، چاہے وہ دیوبندیوں میں ہو، چاہے بریلویوں میں، چاہے اہل حدیثوں میں انہیں کنویں کا مینڈک کہتا ہوں۔ کنویں کا مینڈک کیوں کہتا ہوں؟ ایک مینڈک جو ہے، مینڈک، ٹھیک ہے نا جی، وہ دریا سے نکل کر اچھلتا 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 چھلانگیں مارتا مارتا کنویں میں جا کر گرا۔ کس میں گرا؟ کنویں میں۔ اب جب کنویں میں گرا تو کنویں میں اندر سے آلریڈی دوسرے مینڈک کنویں میں موجود تھے۔ اب جو دریا سے آیا اس کے لیے تو کنواں اتنا سن، تو اس نے بولا ہاں بھائی دو خبر کہاں سے تشریف لائے ہو؟ کہنے لگا میں دریا سے آیا ہوں۔ اچھا یہ دریا کیا ہوتا ہے؟ کہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اچھا بہت بڑا ہوتا ہے؟ کتنا بڑا ہوتا ہے بھائی؟ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس نے دیکھا اس کو کیا سمجھاؤں، یہ تو اتنا سا کنواں، اس کو کیسے سمجھ آئے گا؟ اس مینڈک نے، جو دریا کنویں کا مینڈک تھا، اس نے ایسے چھوٹا سا چکر لگایا، اتنا؟ بولا نہیں بھائی بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس نے بولا اتنا؟ بولا نہیں اس سے بڑا ہوتا ہے۔ اس نے پورے کنویں کا چکر لگا لیا۔ چکر لگانے کے بعد بولا اتنا؟ اس نے بولا نہیں بھائی اس سے بڑا ہوتا ہے۔ تو کنویں کا مینڈک کہہ رہا میں مانتا ہی نہیں ہوں۔ میں تو ہمارے یہاں دیوبندیوں میں، بریلویوں میں، اہل حدیثوں میں کنویں کے مینڈک ہیں جن کا سارا دین نور و بشر، سارا دین انگوٹھے چومنا نہ چومنا، سارا دین ہاتھ ادھر باندھنا ادھر باندھنا۔ بھائی یہ صرف دین نہیں ہے، دین بڑا وسیع ہے، دین میں اور بہت ساری باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ دین صرف اس پر لڑنے کے لیے نہیں آیا ہے کہ ہاتھ ادھر باندھو ادھر باندھو، انگوٹھے چومو نہیں چومو، فلانا کرو ڈھمکانا کرو، یہ کنویں کے مینڈک نہیں بنو۔ ہمارا دین کنواں نہیں ہے، ہمارا دین سمندر ہے۔ تو ان بحثوں میں پڑے ہوئے لوگ جو ہے نا، یہ کنویں کے مینڈک ہوتے، یہ امت کو انتشار اور افتخار۔ تو
500 علماء، اور پھر قبضہ کیا۔ جب قبضہ کیا تو علماء، اس وقت کے علماء اکرام نے ان کے خلاف بغاوت آہستہ 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 پھیلتے رہے 1803 میں سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر ان کے حکم پر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ سید احمد شہید جن کی بالا کوٹ میں قبور موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر مولانا تاج محمود ابروٹی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند مولانا حسین احمد مدنی، اور ہر مکتب فکر کے علماء اکرام جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا، انگریز کے ساتھ لڑے، انگریز کی کمر توڑی اور انگریز کو اس بات پر مجبور کیا کہ ہندوستان چھوڑ دیا۔ جو علماء اکرام نے پاکستان کی مخالفت کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ بھائی سارا ہندوستان ہمارا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سارا ملک میرا ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھ لو یہ سارا مسجد کا سین یہ میرا گھر ہے، ٹھیک ہے نا، میں اس میں 100 سال تک رہا ہوں، بیچ میں کوئی ڈاکو آ جاتے ہیں اور میرے گھر پہ قبضہ کر لیتے ہیں، میں ان کے ساتھ لڑتا ہوں لڑتے اس لڑائی کے درمیان میرے گھر میں اور بھی لوگ شامل ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اور بھی میری نسل بڑی، خاندان بڑھتے میں ان سے لڑتا رہا، لڑتے ان کی کمر توڑی، اب وہ اس پر مجبور ہوئے کہ میں ان کو نکالوں۔ اب جب نکالنے لگا تو وہ کہنے لگے کہ اچھا جی چلو ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں کہ جتنے تم یہاں پر لوگ رہتے ہو یہ تمہارے درمیان ہم تقسیم کر دیتے ہیں۔ بھائی کیوں تقسیم کر دیتے ہو؟ میرا گھر ہے، میں رہا ہوں، 1000 سال میں نے حکومت کی ہے، تم کون ہوتے ہو تقسیم کرنے والے؟ ٹھیک ہے نا جی۔ تو یوں گیم کر کے جو علماء سید حسین احمد مدنی، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا، اور جو کانگریس کے علماء اکرام تھے، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ بھائی کیوں ہمیں ایک ٹکڑے کی طرف کیوں مخصوص کیا جا رہا ہے؟ پورا ہندوستان ہمارا ہے، ہمارے اسلاف نے اس پر 1000 سال حکومت کی ہے۔ اب آپ کہتے ہو کہ مذہب کی بنیاد پر جہاں جس کی آبادی زیادہ ہے وہاں پر اس ملک کا جو ہے وہ اس کے نام کا ملک بنا دیا جائے، جہاں ہندو زیادہ ہیں وہ ان کو دے دیا جائے، جہاں مسلمان زیادہ ہیں وہاں پر مسلمان دے دی جائے، اور تقسیم بھی غلط کی۔ جب تقسیم کی گئی، ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر کہا کہ جو تقسیم کی جا رہی ہے پاکستان کی، 30 سال سے زیادہ نہیں چلے گا پاکستان۔ وہی ہوا، ٹھیک ہے نا جی۔ 47 میں پاکستان بنا، 71 میں پاکستان ٹوٹا، الگ ہو گیا۔ دور اندیش قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید، اللہ کے جو قلندر لوگ ہوتے ہیں وہ جو چیز بھی کہتے ہیں وہ دیکھ کر کہتے ہیں۔ اس وقت ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر آج بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے، مہاجرین کو روک رہے تھے کہ نہیں جاؤ، تم نہیں جاؤ ہندوستان چھوڑ کر، کہاں جا رہے ہو، تمہاری کوئی پہچان نہیں ہوگی، منع کر رہے تھے، کیونکہ ان کے سامنے تھا کہ بھائی سارا ہندوستان ہمارا ہے۔ لیکن جب بن گیا تو اگرچہ وہ لوگ ہندوستان میں ہی رہے، لیکن انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ بھائی اب چونکہ بن چکا ہے اور کلمے کے نام پر بن چکا ہے، اس لیے اب ہماری مخالفت نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی مخالفت کوئی ایمان کے حصہ نہیں تھا، یہ ایک سیاسی اختلاف ہے اور سیاسی اختلاف کا، جبکہ قادیانی پاکستان کا مخالف عقیدے اور ایمان کی بنیاد پر ہے۔ جیسے پاکستان بنا تو 47 کے اخبار کے اندر مرزا بشیر الدین محمود، جو مرزا غلام محمد قادیانی کا نقلی بیٹا، اصلی بیٹا نہیں، نقلی بیٹا، ٹھیک ہے نا جی، تو اس نے باقاعدہ طور پر، اور دوسرا خلیفہ ہے، اس نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ پاکستان خدا کی مرضی کے خلاف بنا ہے اور ہم احمدی پھر اکھنڈ بھارت بنانے کی کوشش کریں گے، یعنی پھر ہندوستان اور پاکستان کو ملا دیں گے، اور پاکستان میں رہنے والا ہر قادیانی انڈیا کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اس لیے رکھتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی قبر اور جائے پیدائش انڈیا میں قادیان میں ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ پاکستان کا وفادار نہیں ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی نے ایٹمی راز چرائے،
امریکہ کے حوالے کیے، تو علماء کرام نے قربانیاں دیں، پاکستان بنا اور ہماری قوم پوں پوں پاں پاں میں لگی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں کس طرف قوم جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری قوم کو ہدایت نصیب فرمائے، عقل و شعور نصیب فرمائے۔ تو یہ یہود کی نشانی ہے، علماء کو قتل کرنا اور علماء کی کردار کشی کرنا، ٹھیک ہے نا۔ کوئی مولوی بھی نہیں ہوتے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، کسی نے کسی لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی، فوٹو بنا لیا، مولوی نے لڑکی کے ساتھ زنا کاری کر لی، ٹی وی پر نیوز آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ 500 ویڈیو بہاولپور کی یونیورسٹی کی طالبات کی بنائی گئی، ننگی، وہاں کے پروفیسروں نے ان کے ساتھ زنا کر کے ویڈیو بنائے، وہ کہاں ہیں؟ کوئی نہیں پوچھتا، کیونکہ وہ پروفیسر مولوی نہیں ہے، اس پروفیسر کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، اور پروفیسر کو بدنام کر کے باطل کو کچھ نہیں ملے گا، باطل کا فائدہ عالم دین کو بدنام کر کے ملتا ہے۔ اس لیے وہ ایک خبیث کی وجہ سے، اور میں نہیں کہتا دودھ کے دھلے علماء، علماء میں بھی دیکھیں نا، عالم، علم یہ ایک اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کے ہوتے ہوئے بھی عالم ہے تو انسان، ٹھیک ہے نا۔ مان لیا کہ مولوی صاحب نے زنا کیا، تو اس ایک زناکار کی وجہ سے کیا سارے علماء اکرام زناکار ٹھہرے؟ کہ سارے علماء اکرام جو ہے وہ بد کردار ٹھہرے؟ وہ ڈراموں میں کام کرنے والی میراسن، ٹھیک ہے نا جی، میراسن ڈراموں میں کرنے، میراسی لوگ دینی مدارس پر طنز و مزاح کر رہے ہیں، زناکاری کے اڈے ہیں مدارس۔ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری کے اندر کیا ہوتا ہے، ہیروئنیں کیسے اوپر جاتی ہیں، کس طرح ڈائریکٹرز کو خوش کر کے اپنا جسم ان کے حوالے کر کے بیچ کر اور پھر اعلیٰ کردار لیتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، ہمیں بھی کردار اچھالنا آتا ہے، ہمیں بھی پول کھولنا آتے ہیں، ہمیں بھی تمہارا سیاہ سفید پتہ ہے، لیکن ہمیں ہمارے نبی کی تعلیم روکتی ہے کہ جس نے اس دنیا میں کسی کا پردہ رکھا، اللہ قیامت کے دن اس کا پردہ رکھے گا۔ جس نے یہاں کسی کو جو ہے وہ بے پردہ کیا اور رسوا کیا، اللہ بدلے میں وہاں پر رسوا کرے گا۔ اس لیے ہم تمہارے کرداروں پہ بات نہیں کرتے، ورنہ ہمیں معلوم ہے کہ تم کتنے دودھ کے دھلے ہوئے ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ چند گناہ گار مولویوں کی وجہ سے تم سارے دینی مدارس کو نشانہ بناتے ہو، اور یہ اس میں جو ہے باطل قوتیں ساری شامل ہیں، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، اور قادیانی ہو، رافضی ہو، جتنے بھی ہیں، یہ سارے علماء اکرام کے خلاف لگے ہوں گے۔ ملا 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 ملا، بس رٹ لگی ہوئی ہوگی ملا کو بدنام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا جی۔ ملا تو جی بڑے لونے باز ہوتے ہیں، میں تو اکثر ان سے کہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کس نے لونے بازی کی ہے؟ میری تو ان کے ساتھ سوشل میڈیا پر جنگ رہتی ہے نا، اکثر و بیشتر رہتی ہے۔ جو ہوتے میرا ان سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ بتاؤ کہ آپ کا منہ کالا کون سے مولوی شیطان نے کیا ہے، پہلے ہم اس کو پکڑیں کہ آپ کو اتنا درد دیا ہے کہ آپ 60 سال کے ہونے کے باوجود ابھی تک وہ درد رو رہے ہیں۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ ایک وکیل تھا خبیث قسم کا سانگڑ میں، بے دین ملحد، یہ ملا بڑے لونے باز ہوتے ہیں، یہ ملا بڑے چھورے باز ہوتے ہیں۔ والد صاحب کو دیکھے اور بحث شروع کر دے، دوسرے وکیل سمجھاتے چھوڑو، بزرگ عالم دین ہے، کیوں انہیں؟ والد صاحب کہ میں پریشان۔ ایک دن والد صاحب نے کہا کہ اب یہ مجھ سے بات جب کرے گا میں اس سے بات، اس کا نام بھی میرے ذہن سے نکل گیا، والد صاحب بتاتے تھے۔ تو حسب معمول جب کورٹ گئے، کورٹ سے بار روم میں بیٹھے، تو یہ ملا بڑے لونڈے باز ہوتے ہیں، یہ بڑے چھورے باز ہوتے ہیں، یہ بڑے خبیث ہوتے ہیں۔ والد صاحب نے اس کا نام لے کر کہا سائیں مجھے اس خبیث ملا کا نام بتاؤ جس نے آپ کے ساتھ لونے بازی کی ہے، میں اس سے پوچھوں تو تجھے درد اتنا دیا کہ اس نے کہ تو ابھی تک مولویوں کے خلاف پڑا ہوا ہے۔ ایسا چپ ہوا، کہا کہ پھر کبھی میرے سامنے وہ نہیں آیا۔ اور حقیقت میں یہ وہی طبقہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ وہی طبقہ ہوگا جو بچپن میں بھوک کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے کسی داڑے والے سے منہ کالا کروایا اور آ کر شور مچا رہے ہیں کہ جی ملا لونڈے باز ہو گیا، ملا چھورے باز ہو گیا، ملا یہ ہو گیا، ملا وہ ہو گیا۔ تمہیں عالم دین کی قربانیاں نظر نہیں آتی؟
تمہیں دینی مدارس نہیں نظر آتے، تمہیں مساجد نظر نہیں آتی، مساجد سے اٹھنے والی آوازیں بلند ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، پہلے تم اپنے کردار پر نظر دوڑاؤ کہ ایک پونچھ کالی گائے جس کا پونچھ کالا تھا بھینسوں کے بیچ میں چلی گئی، سارے اس کو کہہ رہے ہیں پونچھ کالی پونچھ کالی پونچھ کالی۔ ارے بھائی میرا پونچھ کالا ہے، تم ساری کالی ہو، اپنے جسم پر تو نظر کرو، اپنے کردار پر تو نظر کرو۔ چلو مان لیا میں نے کہ پاکستان کے اندر 10 لاکھ علماء اکرام میں سے 10,000 زانی ہیں، تو میں 10,000 کی وجہ سے 9 لاکھ اور 90,000 علماء کو گالی دوں گا، ان کی خدمات کو بھول جاؤں گا، دین کے لیے دی گئی ان کی قربانیوں کو بھول جاؤں گا۔ ہم نے تو حالانکہ بڑے پروف سندھ یونیورسٹی کے جا کر کرتوت دیکھ لو، انجینئرنگ یونیورسٹی کے اور سندھ یونیورسٹی جام شورو کے، آپ یہ زرعی یونیورسٹی کے جا کر، فیصل آباد کی یونیورسٹی کے جا کر، بہاولپور یونیورسٹی کے جا کر، آپ کون سی یونیورسٹی کا نام لوگے؟ ذرا کھولو ان کے ریکارڈ، اور یہ ہم نے نہیں ریکارڈ بنائے ہیں، یہ تمہاری بنائی ہوئی کمیٹیوں نے، کسی ایک بچی نے شکایت کر دی، اس پر کمیٹی بنی کہ فلاں پروفیسر جو ہے نمبر دینے کے لیے ہمیں بلیک میل کر رہا ہے، ہماری عزت سے کھیلنے، اس بچے کمیٹی بنی، تحقیقات ہونا شروع ہوئی 500 ویڈیو ایک پروفیسر کی گھر سے ملی بچیوں کی فوش ویڈیو جن کے ساتھ زنا کر کے ان کی ویڈیو بنائی گئی تھی۔ یہ تو ایک یونیورسٹی کا کردار ہے، تو ہم یہ بھی بحث نہیں کرتے ہیں، یہ اس ایک پروفیسر کا، یہ کسی ایک یونیورسٹی کے چند پروفیسروں کو کردار ہے۔ ہم سارے پروفیسروں کو غلط نہیں سمجھتے، ہم سارے ڈاکٹروں کو غلط نہیں سمجھتے، ہم سارے وکیلوں کو غلط نہیں سمجھتے، جو غلط ہے، مولوی ہو، وکیل ہو، ڈاکٹر ہو، غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ چند ایک کی شیطانی کو لے کر علماء اکرام کی کردار کشی کرنا، یہ یہود و نصارہ اور قادیانیوں کا شیوا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر مولوی کا رتبہ بلند رہے گا، قوم مولوی کی بات کو مانے گی، سنے گی، تو مولوی تو ہمارے کفر کو عیاں کریں گے، مولوی تو انہیں بتائیں گے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہاں کھڈا ہے، یہاں پر یہ، اس لیے اس قوم کو مولوی سے دور کرو۔ آگے فرمایا کہ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ یہ جو انبیاء کو قتل کیا، یہ جو علماء کو قتل کیا، اس کی سزا کیا ہوگی؟ پہلی سزا تو یہ ہے انبیاء کو قتل کرنے کے جرم میں کہ ان کے اعمال سب ختم، کیونکہ نبی کا قتل کوئی معمولی نہیں ہے، ایمان نہیں رہتا، جب ایمان نہیں رہا تو سارے، ٹھیک ہے نا۔ اور آخرت میں ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا جو انبیاء اور علماء کو قتل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم احسن عاقبتنا، اللهم حبب إلينا الإيمان، أرنا الحق حقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔